لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کی ویوہار نیتی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی پرتجھیا کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، اور ان کی نیتی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن نعتوں کو جوڑے رکھنے کا آدیش دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی پرسنتا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ارتھات ایسے باغ جو ان کے استھائی نواس ستھان ہوں گے، وہ خود بھی ان میں پرویش کریں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی پتنیوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ فرشتے ہر اور سے ان کے سواگت کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کے کارن آج تم اس کے ادھیکاری ہوئے ہو، اتہ کیا ہی اچھا ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی پرتجھیا کو سدرڑھ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان نعتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا آدیش دیا ہے، اور جو زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں، وہ پھٹکار کے یوگیہ ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپی تلی روزی دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سکھ سامگری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ یہ لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس ویکتی پر اس کے رب کی اور سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی اور آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی اور رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کے بلاوے کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ساودھان رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ستیہ کے آمنترن کو مانا اور اچھے کارے کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ سندیش سناؤ جو ہم نے تم پر اتارا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے اتینت کرونامے ایشور کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی اور مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا ادھیکار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان والے ابھی تک انکار کرنے والوں کی مانگ کے جواب میں کسی نشانی کے پرکٹ ہونے کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر نراش نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو سیدھے مارگ پر لگا دیتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ انکار کی نیتی اپنا رکھی ہے، ان پر ان کی کرتوتوں کے کارن کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں اترتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے ورد نہیں جاتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ